اسی پہ ایک مثال میں اور دیتا ہوں. جنازے کے بعد دعا کے متعلق ایک روایت مشکات شریف، ویسے یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور حدیث یہ ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. اب حضرات پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جب جنازہ پڑھ چکو تو پھر اخلاص سے دعا مانگنا. کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے اب جنازے کے بعد دعا ہوگی، لیکن اگر آپ یہ اسے پابند کریں کہ آپ نے اس حدیث کو مانا کیا آپ نے یا اس کے الفاظ پڑھے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اسلاف نے اس کا کیا معنی کیا ہے، کیا اسلاف نے اس کا یہی مفہوم لیا ہے جو آپ لے رہے ہیں؟ اس بیچارے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. حدیث یاد ہے اسے، لیکن حدیث کا مفہوم کیا ہے وہ اسے پتہ نہیں ہے. اس کو بیچارے کو اس دعا کی، جیسے اس بابا جی کو محل کا بھول گیا تھا، پتہ نہیں تھا کہ دعا پڑھنی کس جگہ ہے، اسے یہ بھول گئی تھی بات، ایسے یہ بھی دنیا کو دھوکے اور چکر میں ڈالے کھڑا ہے. اس کو روایت تو یاد ہے لیکن اس روایت کو پڑھنا کس موقع پہ ہے یہ اسے پتہ نہیں ہے. حالانکہ سنن ابن ماجہ کے اندر صاف اس روایت سے پہلے امام ابن ماجہ نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ. اس روایت سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جنازے کے اندر دعا کے متعلق ہے. اسلاف کا معنی مفہوم تو یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا اصول آپ اس شیطانی سوچ کو روکنے کے لیے یہ استعمال کریں گے کہ قرآن و سنت کے مفہوم کو وہ آدمی جو زیادہ سمجھنے والے تھے اسلاف، ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. ہر آدمی قرآن و سنت کو پڑھ کے دلیل بناتا پھرے، ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے.